بتاتے چل لو. نمبر 1 باپ. اگر باپ بیٹی سے پیار کر رہا ہے تو اس کا پیار خالص ہے. اس کے پیار میں ہمدردی ہے, اس کے پیار میں شفقت ہے, اس کے پیار میں نفاست ہے, اس کے پیار میں طباعت ہے, اس کا پیار ہے, اس کے پیار پہ ہمیں اعتبار ہے. توجہ کرنا, توجہ کرنا. ہمدرد ہو سکتا ہے. نمبر 2 بھائی. اگر یہ پیار کرے تو بہن یہ پیار ہے. اس کے پیار میں طہارت ہے, اس کے پیار میں نفاست ہے. اگر تیرا بھائی تجھے کچھ لا کے دے رہا تو سچا پیار ہے. لالچ میں نہیں لا کے دے رہا, تو اس کی بہن ہے پیار میں لا کے دے رہا. تیرا بھائی اگر 500 روپے کا بھی تجھے سوٹ لا کے خوشی سے ماتھے سے لگا لے, یہ نہ کہ میرے بھائی کیا لایا, خدا کی قسم اس پیار میں سچائی ہے, اس پیار میں سچائی ہے. اگر دوسرا تجھے 5000 کا بھی لا کے دے رہا, تجھے سیلیبریٹ کرنا, سن لے تو خوش مت ہونا, اس میں لالچ ہے. لالچ ہے, لالچ ہے. تیرے بھائی نے اگر تجھے 5 روپے کا بھی کوئی تحفہ لا کے دیا, سینے سے لگا لے, اسے سر پر رکھ لے, اس لیے کہ اس تحفے میں صرف اور صرف خلوص ہے. خلوص کے علاوہ کوئی نہیں, کچھ نہیں. 2 نام. تیسرا نام بتا. تیسرا نام ہے تیرا شوہر. سبحان اللہ. اگر شوہر بھی تجھے کچھ لا دے تو صرف پیار, صرف خلوص ہے, صرف مربت ہے. اگر ہماری ماں بہنیں اللہ انہیں سلامت رکھے, اگر شوہر لا دے تو شوہر کے لائے میں 36 کیڑے نکالیں گے, اور یہ لائے تمہیں یہی پسند آیا تھا, ہائے ہائے تجھے پتا نہیں. یہ میری بہن تیرا شوہر اگر لایا ہے نا, خدا کی قسم اگر اس میں 1000 بھی برائیاں ہیں تو اپنے شوہر کے سامنے مسکرا کے سینے سے لگا لے, اپنے سر پہ رکھ کے کہہ دے, وہ میرے سر کے تاج مجھے تو بہت ہی پسند ہے, چاہے تیرا دل منع کر رہا ہو کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے, مگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے, یہ تو بہت ہی لاجواب ہے, یہ تو اتنا اچھا لائے ہو, تو اتنا اچھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اس لانے میں خلوص ہے. اس لانے میں کیا ہے؟ اگر شوہر 8 تک لائے تو اسے اچھا بتاؤ, اچھا اچھا, اور شوہر کے لائے ہوئے تحفے کو کبھی واپس نہ کرنا. واپس کراتی رہتی ہے, پھر اپنے آپ جائیں گی کودتی ہوئی بازاروں میں, ہاں دن بھر گھومتے کھچیڑے کی بازاروں میں, اور پھر لے کر آئیں گی. تو لے کے تو آئیے, یہ تو بتائیے لائے کس کی من پسند ہے, اپنا. تو وہ تجھے نہ اچھا لگے گا, جو تیرا شوہر لایا تھا تیرے شوہر کو اچھا لگے گا. اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے, عورتیں وہ زینت کریں جو ان کے شوہر کو اچھی لگے, وہ پہنے جو ان کے شوہر کو اچھا لگے, وہ میک اپ کرے جو ان کے شوہر کو اچھا لگے. صبر شوہروں کے لیے, میک اپ کرے شوہروں کے لیے, بناؤ کرے شوہروں کے لیے, سنگار کرے شوہر کے لیے. شوہر جو بھی لایا ہے وہ اسے اچھا ہی لگے گا, کیونکہ وہ لایا ہے نا. اور اگر شوہر کو اچھا لگنے کے لیے عورت بناؤ سنگار کر لے تو اس کے ہر بناؤ سنگار پہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا. ہر بناؤ سنگار پہ اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا. ایک مسئلہ بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہے تو, عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ رات میں میک اپ کرے, دن میں تو حکم بھی نہیں, صرف شوہر کے. اب تو دن بھر میک اپ کر کے رات کو اتار کر رکھتی ہے میک اپ. صحیح بات ہے کہ دن بھر شادی میں سمجھ رہے ہیں آپ, رنگ ٹکٹی کر کے دن بھر شادی میں میک اپ میں گھومے گی, اور رات کو آ کر پورا اتار دے گی. جبکہ حکم یہ ہے کہ رات کو بناؤ سنگار کرے, شام کو صرف شوہر کے لیے, صرف شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ, صرف شوہر کے لیے, شوہر کو اچھا لگے. اگر شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیا تو اس کا بننا سورنا اس کے لیے اللہ اجر عطا فرمائے گا. لعنتیں پڑتی ہیں ان عورتوں پر جو بناؤ سنگار کرتی ہے کہ شادی میں ہمیں دیکھیں گے, شادی میں کہیں گے بھائی واہ کیا لاجواب سوٹ ہے, ان پر لعنتیں پڑتی ہیں اللہ اس کے فرشتوں کی, واہ کیا جواب. اب تو حد ہی ہو گئی ہے بھائی صاحب, شادیوں میں جا رہی ہیں تو شادیوں میں لڑکے کھانا کھلا رہے ہیں لڑکیوں کو. تمہارے ابھی لڑکے, ان گنڈوں کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے, رونے کی بات نہیں, رونے کی ہے. ادھر مردوں میں پانی نہیں مل رہا, کسی کو کھانا نہیں مل رہا, ادھر عورتوں میں گھسا پڑا یہ گنڈا, تو کیا کر رہا ہے یہاں, تو یہ کھانے کھلا رہا. اور یہ بھی اتنی بے حیا چڑیلیا ہو گئی ہے کہ اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ سے اچھا لگ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, فاقے سے آ جاتی, کہہ دیتی میں دریجے
جواب نہیں حضرت ماشاءاللہ ضرورت ہے ایسے بیان کی بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ مگر یہ چڑیلی ابھی مان کے نہیں دے رہی ہے اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ کا ہو بھائی صاحب کے لگے کون سا بھائی صاحب ہے مجھے بتا کون سا بھائی صاحب ہے تیرا یہ خیر محرم شریعت نہیں کون سا بھائی صاحب ہے تیرا بھائی صاحب اگر نظر آ گیا سرلا بھائی صاحب کا چھپ جائے یہ نہ دیکھا یہ ہے تیرا بھائی صاحب اس سے منگا پانی دو تیرا سگا بھائی اس سے منگا کھانا چل جائز ہے سگا بھائی میرے سامنے نہ آ جائے اور جتنے سب بھائی صاحب کوئی بھائی صاحب نہیں بات سمجھ ماری ہے کریں آ رہی ہے کوئی بھائی صاحب نہیں اسلام نے تو چچا ذات پھوپھی ذات خالہ ذات ماما ذات ان بھائیوں سے بھی پردہ رکھا اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے شریعت میں تو پھر ان سے بھی پردہ ان سے بھی دوری اختیار کریں بات سمجھ ماری ہے دوری اختیار کریں پرہیز کریں ان سے بات سمجھ ماری ہے کہ بھائیوں نہیں آ رہی اور ایک بات آج اور بتا دوں مسئلہ بتا دوں سب سے ہارڈ پردہ سالی کا اپنے بہنوں سے یہ سالیوں کو گھماتا گھر جا پڑا بعد میں شاپنگ کرا جا اماں بھی خوش ہے ساتھ بھی خوش ہے ابا بھی خوش ہے سسر بھی بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں اور سالی گنڈے بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں جائز تھا حرام ہے یہ حرام تو جانا لے کے اپنے بیٹے کو بھیجتا تو نے ایک ہی بیٹی تو اس کو دیا ہے تو سب بیٹیوں کا نکاح کیا اس کے ساتھ اگر 4 بہنیں ہیں تو ایک کوئی نکاح ہے اسلام نے تو 4 نکاح جائز رکھے 4 نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر یہ چاہے اس کی سگی بہن سے نکاح کر لوں تو اسلام نے اس کو بھی جائز قرار دیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اگر پہلی بہن مر جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے دونوں کو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ویسے 4 کر سکتا ہے کسی دوسری کو 4 کو رکھ سکتا ہے مگر سبھی 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتا اور یہاں کہنا تو سالی کو شوقی بنا لو گیا جوتی چڑوا رہا سالی سے سالی کی جوتی چڑوا رہی ہے جیب رسمیں نکالی ٹھیک ہے پرہیز رکھو پرہیز ضروری ہے دیور بھابھی بھی پرہیز رکھیں ان کے بھی پردے ضروری ہیں سالی بہنوں بھی پرہیز رکھیں امیاں ان باتوں کو اگر کہہ دو نا تو لوگ رشتے کرنے لے بھائی ان کے اور تو بڑی صاحب شریعت چل رہی ہے اگر یہ بات کہہ دو بڑی شریعت تو ساری تو سامنے آئی نہیں بہنوں کے بڑی شریعت چل رہی ہے وہ شریعت نہیں چل رہی ہے مصطفیٰ کا فرمان پہ اس پہ عمل کرے گا نا تو تیری بھی نسل اچھی پیدا ہو جائے گی برا لگنے کی بات نہیں ہے آج میرے گھر ہے کل کو تیرے گھر یہ قانون بناؤ یہ ماحول بناؤ یار تو بن جائیں گے کوئی ایک بنائے گا تو اس کو برائی میں شامل کر دیتے ہیں اس کو زمانے سے الگ سمجھتے نہیں ہے اس کے گھر کا تو رول ہی الگ ہے رول الگ نہیں ہے اس کے گھر کا شریعت والا سبحان اللہ کہ رول بناؤ اپنے سب گھروں کے رول بناؤ اور ایک بات بتاؤ رول تم بناؤ لڑکوں اگر تمہاری کوئی سالی ہے تم خود پرہیز کرو بہن کی جگہ سمجھو جیسا اپنی سگی بہن سے پرہیز کرتے ہو نا ایسے اس سے پرہیز کرو جیسے سگی بہن کے سامنے کوئی مذاق کی بات نہیں کر سکتا ایسے سالی کے سامنے نہ کرو لیکن زمانہ الٹا سالی سے تو مذاق جائز تیرا ہمارا مذاق کا رشتہ بھی تیرا کہاں سے رشتہ مذاق کا مجھے بتائیے ہم جو ہے سالی بہنوں یہ اس لیے مذاق کر لیتے ہیں کہاں سے مذاق کر لیتے ہیں اسلام نے تو مذاق کی گنجائش کسی کو بھی نہیں دی مذاق تو ہے ہی اسلام ریئلٹی کا نام ہے اسلام پیورتا کا نام ہے اسلام اوریجنل ہے اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں اسلام میں تو مذاق ہے ہی نہیں اسلام مکمل سراپا اوریجنل ہے مذاق بہت چل رہی ہوتی ہے حضرت بڑی بڑی مذاق ہے دیور بھابھی کر رہے ہوتے ہیں مذاق تم کرنا انشاءاللہ بڑے ہوگی بڑی ہلکے ہلکے کہہ رہے تم سوچ رہے ہو کہ مولوی صاحب نے تو سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا حقیقت یہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ بولو زور سے بولو انشاءاللہ ٹھیک ہے ان طریقے اسلام بھائی 5 منٹ میں آگے بڑھوں تو ختم کروں بولیے ٹائم دیکھنے ایک بات 1.5 گھنٹہ میری تقریر ماشاءاللہ ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا کتنا اچھا آپ نے سنا یہ جلسہ بہت کامیاب ہے چوتھا اور بتا دوں جو عورت کا صحیح ہمدرد ہے پہلا بتایا تھا میں نے باپ دوسرا میں نے بتایا تھا بھائی تیسرا کون بتایا تھا شوہر چوتھا ہے بیٹا
चौथा है ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़िए। ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़िए। अगर कोई कहे कि मैं औरत का ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ पता नहीं कब डगमगा। बस हमारी कुछ पता नहीं कब डग। ये 4 लोग ऐसे हैं कि इसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये 4 नजरें जब इस पर उठेंगी तो खुलूस के साथ उठेंगे। कभी भी गलत ये 4 नजरें इस औरत के ऊपर नहीं उठ सकती। बस हमारी बाकी दुनिया में जो भी है वो औरत के इस्तेहसाल के लिए लगा हुआ है। किस तरीके से औरत का इस्तेहसाल किया जाए, किस तरीके से औरत को हासिल किया जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये दुनिया ताक में लगी है। मगर ये 4 वो है जो इसकी इज्जत के मुहाफिज हैं। अल्लाह आपको सलाम। आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने ये जलसा सुना है और बहुत अच्छा ये कामयाब जलसा हुआ है। मैंने 1.5 घंटा आपके सामने तकरीर कर ली। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। ये 4 लोग मेरे भाई, और इन्हीं 4 को इजाज़त है अगर हज करने भी जाए तो ये 4 में से कोई एक साथ जाए। कितना प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम जैसा तो कहीं तरीका ही नहीं मिला, कहीं तरीका। मजहब इस्लाम जिंदगी जीने का जो शुरूर और सलीका देता है वो कोई नहीं देता। लोगों के और दुनिया वालों के तरीके में जिंदगी जी के दिमाग समझ में नहीं आता, अकल समझ में नहीं आती। आजकल दोस्तियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, लड़कियों की दोस्तियां आजकल तो बड़े बड़े शहरों में आम हो गया। इस्लाम तो इसके खिलाफ है। मुझे एक बात बताइए, कौन दोस्त किसका होता है? और औरत और मर्द की तो दोस्ती है ही नहीं। किस बात की दोस्ती? ये कोई दोस्ती नहीं है मेरे भाई। बस आखिरी बात बता करके अपनी मैं तकरीर खत्म कर दूं। बस आखिरी बात सुन करके जाइएगा, तकरीर खत्म कर दूं। मैंने आपको बताया था कि मेरे मुस्तफा का आना लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का जाना लाजवाब है कि नहीं है? उनका आना भी लाजवाब है, उनका जाना भी लाजवाब है। बस एक आखिरी बात बताऊंगा और तकरीर खत्म कर दूंगा। मेरे मुस्तफा का आना भी लाजवाब, उनका, लेकिन वो गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं गए जैसे हम जाते हैं। वो जाके भी उन्होंने कुरान पे अमल करके नबी फिर जिंदा है, अपनी कब्रों में जिंदा है। अल अंबियाउ अहयाउन युसल्लूना फी कुबूरिहिम। मिशकात शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबियाइ फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अल्लाह के नबी के जिस्मों को खाए। तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं कि वो रिस्क दिए जाते हैं। जिंदा है अल्लाह के नबी, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जिंदा है। बरेली से आवाज आई, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बस रंग चढ़ेगा तो नबी की मोहब्बत का, बोलो इंशाअल्लाह। रंग चढ़ेगा तो नबी की मोहब्बत का, बोलो इंशाअल्लाह। इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा हाथ उठा दो नमाज पढ़ने के लिए। कौन कौन वादा कर रहा है? बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। उठा लो, उठाए। एक आध आदमी ने अब भी नहीं उठाया। मत उठाओ, तुम्हारी नमाज पढ़ी जाएगी, एक दिन वो आएगा। उठाओ। जिसको नहीं मरना हो वो ना उठाए, जिसे मरना उठाए। बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे करो, आपका जलसा कामयाब, आपका जलसा कामयाब है। देखो अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे, आज आपने वादा किया, वादा खिलाफी कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन वो भी होगा, हम कफन में लिपटे पड़े होंगे, कफन में लिपटे पड़े होंगे और आगे इमाम खड़े होकर कहेगा मुझे इसकी जनाजा पढ़ाने की इजाजत दो। घर वाला इजाजत दे रहा होगा, तेरा जनाजा पढ़ा जा रहा होगा। जलसे में आने वालों, तुम्हारा जनाजा पढ़ा जाए, इससे पहले तुम अपनी नमाजें पढ़ो, ताकि 5 वक्त की नमाजें पढ़ के मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जब दुनिया से जाओ, तेरे जनाजे पे जमाना आंसू बहा रहा हो, तू जमाने को ये पैगाम दे के जा रहा हो, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब न हो और देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास
से हस्ती बदल गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।